السلام يا مهدي يا وعدنا الصادق يا صادق الوعد. اسے ساری زندگی میں کیسے مشکل آتی؟ نہیں آئی مشکل. عاشورہ، شب عاشورہ ہو گئی، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. قاسم کی ماں بھی قاسم سے یہی کہہ رہی ہے، بیٹا قاسم صبح دیر نہیں کرنا اپنے چچا جان. شب عاشورہ جب خیموں میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، امام سب کو ان کے مقامات بتا رہے ہیں، یہ بچہ بھی خیمے میں پیچھے بیٹھا ہوا ہے. مقاتل یہی بیان کرتی ہیں، چھوٹا ہے. جب اس نے دیکھا کہ سب کو کہہ دیا، مجھے کچھ نہیں کہا گیا، سلام ہو بنی ہاشم کے جوانوں پر. عجیب معرفت تھی ان کو. کیا کہتا ہے؟ چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ یہ سننا تھا امام حسین علیہ السلام کا. امام نے عزیزان محترم، میں یہاں بہرحال ایک بات ضرور کہوں گا، اور یہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے. ہم نے کربلا والوں کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا. اگر آج ہمارے لیے یہ 13 سال کا بچہ رول ماڈل ہوتا نا، تو ہمارے بچے قاسم بننا چاہتے. ہم نے اپنے جوانوں کو قاسم نہیں بنوایا، کہ جس کے وجود قاسم تقسیم سے ہے نا، یعنی جس کے ٹکڑے ہو جائیں. اب اس بچے نے سے پوچھا امام حسین نے. اب امام حسین بھی جانتے ہیں، ظاہر ہے بچہ تو بچہ ہے، لیکن بچہ بھی تو امام حسن کا بیٹا ہے نا. یہی پوچھا، بیٹا موت آپ کے لیے کیا ہے؟ جناب قاسم فرماتے ہیں، چچا جان موت میرے لیے احلی من الاصل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. یہ جملہ خطابت کا جملہ نہیں تھا، یہ معرفت کا جملہ تھا. یہ لا الہ الا اللہ جس وجود میں اتر جائے، یہ اس کا جملہ. موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی. تو امام حسین نے کہا، قاسم نہ صرف آپ کی باری، بلکہ آپ کے بھائی علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے. بنی ہاشم کا خون تھا، جوش کھا گیا. کہا، چچا جان مگر دشمن خیموں تک آ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا، ہم خود علی اصغر کو لے کے جائیں گے. حاضران محترم، روز عاشورائی ابھی شبیہ تبرغات برآمد ہوگا. اب یہ راتیں آہستہ آہستہ اپنے آخری مقاموں کی طرف بڑھ رہی ہیں. ظاہر ہے یہ چند راتیں ہی رہ گئی ہیں. ہر رات کہیں نہ کہیں کسی فرد سے منسوب ہے. گلشن زہرا آہستہ آہستہ بکھرتا جا رہا ہے، بکھرتا جا رہا ہے. دیکھا ام فرما نے قاسم خیمے میں بیٹھے ہوئے سر جھکائے. کہا، بیٹا کیا ہوا؟ آپ ابھی تک گئے نہیں؟ کہا، میں کئی دفعہ گیا ہوں مگر چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے. جب بھی جاتے حضرت قاسم، امام حسین اجازت نہیں دیتے. نور نظر ہے، اپنے بھائی کا بیٹا ہے، کیسے اجازت دے؟ تو ماں کو وہ بات یاد آئی جو امام حسن نے اپنی شہادت کے وقت کہی. کہا، بیٹا قاسم آپ کے بابا نے ایک تعویذ آپ کو پہنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب بہت مشکل پڑ جائے نا تو اس کو کھول لینا. بیٹا اس سے مشکل زندگی میں کوئی اور وقت نہیں آئے گا، اس سے مشکل کوئی اور وقت نہیں آئے گا. قاسم نے اس تعویذ کو کھولا تو اپنے بابا کا خط تھا. اس کو چوما، آنکھوں میں مس کیا، آگے اپنے بابا کی تحریر پڑھی. کہا، بیٹا قاسم جب یہ دیکھو کہ دشمن نے
چاروں طرف سے تمہارے چچا کو گھیر لیا ہے نا، تو جان دینے میں دریغ نہیں کرنا۔ بس عزاداران محترم، یہ پڑھنا تھا۔ حضرت قاسم کے چہرے پر ایک خوشی آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسے جوان ہیں یہ جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، عشق کے دریا میں ڈوبنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی بڑا، اب جب حضرت قاسم امام حسین کی طرف آ رہے ہیں نا، تو اب حضرت قاسم کے چلنے سے امام حسین کو پتہ چل گیا کہ اب یہ سفارش لے کے آ رہا ہے۔ جیسے ہی امام حسین کے پاس پہنچے، بابا کا خط پکڑا دیا۔ بس خط پر نگاہ پڑی امام حسین کی، ایسے غربت میں کسی کو کسی کا بھائی یاد نہ آئے۔ یا حسین، اور کیا کیا یاد آیا ہوگا، کیا کیا یاد، بھائی یاد آیا تو کیا یاد آیا ہوگا؟ سب سے پہلے کیا یاد؟ مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ، اللہ، بابا، رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ، بھائی ہے نا، بھائی کے ساتھ ساتھ بابا کے ماتھے پہ فراق، بھائی کے جگر کے ٹکڑے، اللہ اکبر۔ مقاتل کہتے ہیں، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے حضرت قاسم کو اپنے سینے سے لگایا اور اتنا گریہ کیا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اور اس سے پہلے بعض مقاتل یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت قاسم پہلے اتنا آئے تھے کہ اپنے چچا کے پاؤں میں پڑتے تھے، چچا جانے تھے، چچا جانے تھے، چومتے تھے، بے ہوش ہو گئے۔ بعض مقاتل لکھتے ہیں کئی دفعہ بے ہوش ہوئے، بعد میں اجازت دی۔ اب اجازت کیسی ہے؟ آپ حضرت قاسم کے بارے میں سنا ہے، کتنے سال کے ہیں، بدن کتنا نحیف سا ہے، ذرا نہیں آ سکتی۔ وہ جو خول سر پہ پہنا جاتا ہے وہ بھی نہیں آیا، امامہ پہنایا گیا، تلوار دی گئی، گھوڑے پہ بھیجا گیا۔ راوی کہتا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ چاند کا ٹکڑا جا رہا ہے، کیونکہ حسن کا حور عین ہے، جنگ تو لڑی، چند لوگوں کو جن کو وار کیا وہ ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں، اس شخص کو تحش آ گیا۔ بس عزاداران محترم، بس جو ہے وہ چند دقیقے اور آپ سے التماس دعا۔ عزاداران محترم، دشمن بنی ہاشم کے جوانوں کو ہرا نہیں سکتا تھا، مگر دھوکے سے انہوں نے ہرایا ہے۔ بعض جگہ میں نے دیکھا کہ کیونکہ حضرت قاسم اتنی شجاعت سے لڑ رہے تھے اور رک نہیں پا رہے تھے، تو کہتے ہیں جو پاؤں میں اس زمانے میں جو بھی چیز پہنی جاتی تھی اس کے بند کھل گئے، تو اشارہ کیا کہ بند کھل گئے ہیں۔ اس کی طرف دھیان جیسے ہی کہتے ہیں حضرت قاسم کا گیا، نے سر پہ خول تو تھا نہیں، ایک ایسا وار کیا کہ سر فراق میں ہو گیا، کھل گیا۔ اسی حالت میں حضرت قاسم زمین پر آئے، جیسے زمین پر آئے کہا چچا جان میری مدد کو پہنچے۔ بس امام حسین نے یہ سننا تھا، امام حسین اتنی تیزی سے آئے جیسے کوئی پرندہ بادلوں کو چیرتا ہوا زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص جس نے یہ سر پر ضربت ڈالی تھی، اس نے چاہا کہ میں سر کو تن سے جدا کروں، مگر امام نے آتے ہی ایسی ضربت لگائی اس کا بازو قلم ہو گیا۔ اس نے شور مچایا بچاؤ، اس کے شور نے دشمن کے لشکر کے گھوڑوں کو دائیں کو بائیں طرف، بائیں دائیں طرف ہو گئے۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں، ہر گھوڑے کی ٹاپ میں قاسم کہتے تھے چچا جان، نہیں نہ جانے کیا ہوا۔ وہ چھوٹا سا بدن ہے،
دائیں پسلیاں بائیں طرف، بائیں پسلیاں دائیں، میرا مولا پہنچا ہے. بس چند جملے عزاداران محترم، امام نے یہ جملے کسی پر نہیں کہے سوائے حضرت قاسم کے. کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ چچا کے لیے کتنا سخت ہے کہ آپ انہیں پکارے اور میں نہ پہنچوں. بس عزاداران محترم، مقاتل کہتے ہیں میرے مولا نے حضرت قاسم کو اپنے وجود سے لگایا کہ حضرت قاسم کی ٹانگیں زمین پر گھسیٹتی ہوئی اور اسی حالت میں خیموں میں پہنچا دیا.